مجھے یہاں پہ جملہ یاد آ گیا مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل علیہ مقام ہو، یہ وحد مناظر شیعہ قوم ایک ایسا اللہ نے پیدا کیا تھا اور سیدہ نے عطا کیا جس نے ساری زندگی پڑھا ہی بی بی کا حق تھا۔ مبلغ اعظم بزرگ چہروں میں تصویر ہے، نوجوانوں تک یہ آ گئی نہیں، تو اس لیے ہم یہ باتیں ممبر سے کرتے ہیں تاکہ یہ شخصیتیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے جب شیعہ ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دے، دولت نہ دے، کرم مجھ پہ اتنا کر کے تیرا دشمن سوال ختم کرے، میری زبان پہ جواب شروع۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا کہ شاید مولانا اسماعیل مولوی تھا، اپنے دور کا فقیر تھا۔ میرے شہر کو یہ اعزاز آج بھی حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ وہ مرد قلندر سو رہا۔ آج بھی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، آپ جائیں فیصل آباد کے جنرل بس سٹینڈ، اس کے عقب میں ایک دربار ہے، بابا نور شاہ ولی سرکار، اس کے قریب ایک فقیر سید سویا دھوپ شاہ۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے بابا حامد شاہ جی کہا تھا، اپنی وصیت میں لکھا تھا، آج بھی ان کی وصیت ان کے درس میں موجود ہے، میری قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی گنبد نہ بنانا، مجھے کسی سید کے قدموں میں دفنا دینا۔ آج بھی دھوپ شاہ ایک فقیر ہے، اس کے قدموں میں مولانا اسماعیل کی کچی قبر، ساری زندگی بی بی کا حق پڑھتا۔ مبلغ اعظم مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول۔ اس دور میں مناظروں پہ پابندی نہیں تھے، بندے کم ظرف نہیں تھے، اعلیٰ ظرف تھے، حقیقت پسند لوگ تھے، جرت کر کے حقائق سن لیا کرتے تھے۔ مناظرے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ جاتے تھے، فیصلے ہوتے تھے۔ ادھر لگ گیا ٹیبل، ادھر مولوی اسماعیل بیٹھ گئے، ادھر سامنے ٹیبل لگ گیا، ادھر مخالف فریق بیٹھ گیا، ایک مائک مولانا اسماعیل کے آگے، ایک ادھر، ادھر بھی کتابیں۔ میں قوم کے بچوں کے سامنے کی تصویر اس لیے بنا رہا ہوں، انہوں نے مناظرے ہوتے دیکھے نہیں، تھوڑے سی میں یہ کروں، ذرا ماحول پیدا کروں تاکہ پتا چلے کہ مناظرے ہوتے کیسے ہیں۔ ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، اور بڑی عزت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور آگے شیعہ سنی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ادھر مولانا اسماعیل بیٹھے ہیں، ادھر مولوی بدل بدل کے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوسرا اسے کہتا تو آ، اب تیرے دلیل اچھی نہیں آ رہی، تو نیچے اتر۔ ادھر سے دوسرا مولوی، ادھر اکیلے مولانا اسماعیل، مسلسل ادھر سے کتاب آ رہی ہے، ادھر سے کتاب، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، بحث ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، بات نتیجے پہ نہیں آ رہی۔ ادھر ایک ایسا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا مولوی آ گیا، وہ بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی کہا، اس نے کہا مولانا اسماعیل، مناظرے میں بحث بعد میں ہوگی، پہلے مناظرے کا موضوع بتا۔ مولانا اسماعیل نے کہا پچھلے 6 گھنٹوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، موضوع سب کے سامنے، جنازہ رسول اور حق بطول۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، اس کے بعد میں مناظرے کا آغاز کروں گا، کتابیں کوئی نہیں کھولنی، صرف ایک سوال کا جواب دے۔ مولانا اسماعیل کا سوال کا، اس نے کہا تم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، نبی زندہ ہے یا مر گئے؟ مولانا اسماعیل نے فوراً کہا ہمارا عقیدہ نبی زندہ ہے۔ اس نے کہا صرف اپنے طرف سے نہ کہے، تو مائک پہ کہہ کہ نبی زندہ ہے، جہاں جہاں مجمع میں شیعہ بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ نبی زندہ ہے۔ مولانا اسماعیل نے مائک میں کہا، جتنے شیعہ بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اس نے کہا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو یہ بتاؤ نبی زندہ ہے؟ سب نے کہا زندہ ہے۔ اس نے کہا مولانا اسماعیل کتابیں بند کر، مناظرہ بہت غلط ٹاپک پہ ہو رہا ہے، یہ مناظرے کا موضوع بنتا ہی نہیں، اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا اور زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ کس موضوع پہ بحث کر رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتا زندہ ہے، دوسری طرف تو بحث کر رہا ہے کہ جنازہ کیا ہوا، ادھر تو کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ وراثت تقسیم، بند کر کتابیں۔ اتنا جواب کہنا تھا کہ ادھر سے جو مولوی کہہ رہے انہوں نے نعرے لگا دیے، جتنے شیعہ بیٹھے تھے بالکل ایسے ہی خاموش ہو گئے۔ شیعت کی تاریخ تو بابا جی نہیں بدلتی نا،
بندے خاموش ہو گئے، بالکل ہو کا عالم ہو گیا بھیا۔ علمان مولوی اسماعیل کو ایک ہی بات میں اس نے خاموش کروا دیا۔ پھر آگے بھی تو مولانا اسماعیل کے قریب بیٹھے ہوتے تھے شاگرد، جن کے پاس وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹرنک ہوتے تھے جن میں کتابیں ہوتی تھی۔ مولانا اسماعیل سر پہ کلا بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا اسماعیل نے شاگردوں سے کہا اٹھو بھائی کتابیں اٹھاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا۔ شاگردوں نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، دوسروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مولوی نے مائک میں جذباتی ہو گیا، مولوی اسماعیل ایسے نہیں جانے دوں گا، اعلان کر کے جا کہ تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل کتابیں اٹھواتے ہوئے اس مولوی کی طرف دیکھے گا، اللہ نے ابھی تک وہ زبان پیدا ہی نہیں کی جو مولوی اسماعیل کو ہرا کے چلے جائے۔ اس نے کہا پھر مجھے دلیل کا جواب دے کے جا۔ مولوی اسماعیل نے کہا بڑی اچھی دلیل تو نے دی ہے کہ زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا، زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، ایک بات تو بھی اپنے مائک پہ کہہ، زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہو۔ خلافتے تو واپس لے، وراثتیں میں واپس لے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، حق تک پہنچنے کا کوئی متلاشی ہو تو اتنے موتی ہیں کہ ایک لمحہ نہ لگے حق تک پہنچنے میں۔ بی بی نے گواہ پیش کیا، وہ قرآن تھا۔ بی بی نے دوسرے گواہ حسن حسین پیش کیے، وہ بنس قرآن رسول کے بیٹے تھے۔ چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی، بی بی نے چوتھی گواہی ام ایمن کی دلوائی تھی۔ ام ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی، جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ جناب عبداللہ رسول کو دے کے گئے تھے، رسول زہرا کو دے کے چلے گئے۔ بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے آئی تھی، بی بی کو خبر تھی کہ حاکم نے ایک حدیث پیش کرنی ہے جس حدیث کا کوئی سرا نہیں اور کوئی وجود نہیں ہے۔ حاکم نے کہنا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے کہا یہ سامنے کھڑی ہے ام ایمن، تیری حدیث کو رد کرنے کے لیے اکیلی کافی۔ اگر نبی وارث بنتے نہیں تو عبداللہ کی کنیز کے وارث محمد کیسے بنے؟ اگر نبی وارث بناتے نہیں تو نبی نے اپنی کنیز مجھے کیوں دی؟ سیدہ نے پہلا کیس کیا، اور یہاں تک ابھی تک اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ زہرا دربار میں گئی تھی، بی بی نے میں آج آپ کے سامنے بات کھولوں، بی بی نے ایک کیس نہیں، ایک وقت میں 2 مقدمے لڑے۔ پہلا کیس بی بی کا نصاب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے خارج کر دیا گیا۔ بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے کیس خارج کروا لیا۔ بی بی کا تاریخ میں لکھا گیا کہ تو نے مجھ سے گواہ مانگے، تاریخ میں لکھا گیا تو نے میری گواہیوں کو جھٹلایا۔ بی بی نے کہا نہ میں گواہیاں بدلوں گی، یہ کیس ہو گیا سائٹ پہ۔ بی بی نے وہیں کھڑے دوسرا کیس دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا تو حاکم ہے، میں بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں، مجھے دے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ بیٹی باپ کی وراثت میں حصے دار ہوتی، حاکم پھر خاموش ہوا۔ حاکم نے کہا یہ فیصلہ وہی ہے جو پہلے کیس میں ہوا۔ بی بی نے دوسری فائل ہٹائی، بی بی نے وہیں کھڑے تیسرا کیس کر دیا۔ آئے ہائے، تیسرا کیس سننا شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو، لیکن آپ کے چہروں کی چمک بتا دے کہ کہاں کہاں تک بات پہنچی۔ بی بی نے وہیں کھڑے تیسرا کیس کیا۔ بی بی نے کہا خدیجہ کی بیٹی آئی ہے، خدیجہ کا حق واپس کر۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ تو مانتا ہے نا کہ میری ماں کی دولت ہے اسلام میں، چل تو باپ کی وراثت سے نکال رہا ہے، باپ میرا نبی تھا، ماں تو ہے نا، ماں کے حصے سے دے۔ تو حاکم اسلام جو بن گیا، تو مملکت اسلامیہ کا حاکم بنا ہے، میری ماں کی دولت ہے اسلام کے پاس۔ اگر تو مملکت اسلامیہ کا حاکم ہے تو میں خدیجہ کی بیٹی اپنی ماں کی دی ہوئی اسلام کو دولت، اس کا حساب لینے آئی۔ حاکم خاموش ہو گیا۔ نبی کی بیٹی دربار سے گئی تو جنگ جیت کے گئی۔ قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کو اس کا حق دینا ہے، حاکم نے نہیں دیا۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں کہوں کہ میری پوری تقریر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو، ایک جملہ ادھر رکھو، یہ جملہ پوری تقریر میں وزنی ہو جائے گا۔ بی بی جو دربار میں آئی تھی، یہ مسئلہ وراثت کا نہیں تھا، اللہ کی عدالت کا تھا۔
हाकम ने विरासत पे शक नहीं किया, अल्लाह की अदालत में शक किया। जब अल्लाह ने बेटी को हक दिया था तो हाकम ने छीन कैसे लिया? जिंदगी में हर चीज भूल जाना, कभी बीबी का हक ना भूलना। मिन्नत करके जा रहा हूं अपनी कौम के सामने, जब तक जिंदा हूं ये हक पढ़ूंगा। किसी भी जगह पे मारा गया, जुर्म मेरा सिर्फ यही है। मैं आज इतने लोगों के सामने माइक पे कैमरे में कह रहा हूं, एक ही जुर्म है मेरा, हक के ज़हरा पढ़ना। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी मौत होगी कि मैं बीबी का हक पढ़ता हुआ मारा जाऊं। मिन्नत करके जाऊंगा अपनी कौम के बच्चों बच्चों तक, अपनी नस्लों के कानों में अभी से कहना शुरू कर दो, बेटा हालात मुश्किल आ रहे हैं, ज़हरा को ना छोड़ना, नबी की बेटी को तन्हा ना करना। एक लम्हे के लिए किसी दोस्त के साथ बैठे हुए तेरी जुबान से एक जुमला निकले, ठीक है यार ये मुकदमा है तो सही, हम इस पे बहस नहीं करते, जो हुआ ठीक हो गया, मुजरम बन जाएगा तू ज़हरा। रोएगा पर्दे में तेरा इमाम। मासूम फरमाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र की पहली रात मेरा दादा अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, ये नहीं कहा कि मिलने आए, शुक्रिया अदा करने आए। मौला फरमाते मेरी दादी के हक पे पर्दा ना डालना। लोगों को खुल के बताया करो, बिस्मिल्लाह शायद लोगों को खुल के बताया करो कि रसूल की बेटी दरबार गई थी। सुन्नी भाई बैठे हैं, यकीनन बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम अहले सुन्नत भी मुसलमान है, कलमा वो भी नबी का पढ़ता है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहूंगा, अभी मजलिस खत्म होगी, जितनी देर घर तक जाते रहना, रास्ते में मेरी बात सोचते जाना। मगरिब की नमाज पढ़ के जिस मौलाना के पीछे नमाज पढ़े उसको तन्हाई में लेके बैठ जाना, उसे ना बताना कि तू मजलिस में गया था, उसे कहना मौलाना मैं कलमा पढ़ता हूं नबी का, एक शरीयत की बात पूछने आया हूं। वो कहेगा बता, उसे कहना मुझे सिर्फ इतना बता, नबी के बाद नबी की बेटी कितने दिन जिंदा रही? ये सवाल जरूर कर। वो फौरन आपको कहेगा तीन तरह की रवायतें हैं, कोई कहती है 60 दिन, कोई कहती है 75 दिन, कोई कहती है 90 दिन। जब वो बता दे तो उसके सामने हाथ बांध के कहना मौलाना मरना मैंने है, कब्र अपनी में जाना है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, मोहम्मद की बेटी दुनिया में किस सदमे से गई थी? तबई मौत थी, बीमार थी रसूल की बेटी, बाबे के जाने के बाद उदास हो गई थी, इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो फौरन तुझ पे सवाल करेगा कि तू कभी किसी शिया मजलिस में तो नहीं गया, तेरा कोई दोस्त शिया तो नहीं है? ये ऐसी बातें, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे शिया ही करते हैं, इनकी बातों में ना आया करो। वो तुझे ये बात कह के मुतमिन करने की कोशिश करेगा, मैं तेरे इत्मीनान के बुत को तोड़ने के लिए कि तू वहां से मुतमिन हो के ना आए, मैं तुम्हारे सामने मिंबर पे हूं, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं, अभी मजलिस में आने से पहले वजू करके आया हूं, शिया कौम का सबसे छोटा जाकर हूं, मेहमान हूं तुम्हारा, मुझे शिया ना समझ, मुझे मुसलमान समझ, मुझे मुसाफिर समझ। मुसाफिर ना जानने वाला अजनबी पंचायत में खड़ा होकर कसम दे दे, बाबा जी बंदे कहते बस इसने दे दी अब मान लो, झूठी दी है ये जाने तो अल्लाह जाने। मेरा सुन्नी भाई सिर्फ तेरे इत्मीनान के लिए कहने लगा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे बतूल की सदाकत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम। सुन्नी भाइयों तुम्हारे मुतमिन करने के लिए कहने लगा, गलत पढ़ो, नबी का मुजरम बनो, अली अपने नौकरों में से न उठाए, क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो, जहन्नम का आखिरी बदतरीन ठिकाना मेरा ठिकाना करार पाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं और कस्में दे के कहने लगा, कत्ल किया था मुसलमानों ने नबी की बेटी। मेरा यह कहना मेरी बीबी गवाही में दर्ज कर ले, मैं क़यामत वाले दिन अपनी शहजादी के सामने सुरखरू हो सकूं कि बीबी मैंने कस्में पढ़ पढ़ के तेरा कत्ल पढ़ा था, लोग हवाले मांगते थे मैं कस्में देता रहा हूं,
مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی